ایک طرف تو آپ رات بھر کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعا مانگو گے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور دوسری طرف آپ بدعت ایجاد کر رہے ہو اور بدعت ایجاد کر کے بدعتی بن کر اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر رہے ہو، ایک طرف گناہ ایک طرف ثواب، پھر فائدہ کیا ہوا آپ کو کرنے کا؟ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو توفیق ملی۔ آج میں کچھ باتیں تلخ کہوں گا، کڑوی کہوں گا، اور میرے سامنے کتاب بھی، یہ کتاب وہ کتاب ہے جو کہ قرآن کے بعد جو سب سے بڑی کتاب بخاری ہے، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان 6 کتابوں کا خلاصہ ہے۔ اور میں آپ کے سامنے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا، اور بدعت کیا چیز ہے اور بدعت کی کتنی شرائع اور قواعد بیان کی گئی ہے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے نیا مولوی نیا فتویٰ، لیکن میرے سامنے کتاب ہے، مولوی میں گرچہ نیا لیکن یہ کتاب پرانی ہے۔ بہت سارے ایسے رسوم ہیں جو کہ لوگوں نے کتاب کے نہ ہوتے ہوئے اپنی طرف سے گڑھ لی تھی، اور جب تحقیق کے بعد وہ سامنے آتی ہے پتہ چلتا ہے وہ تمام باتیں غلط تھیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے لوگ کہتے ہیں نیا مولوی نیا فتویٰ۔ اسی لیے میں نے بہت بڑی کتاب آپ کے سامنے کھول رکھی ہے، شاید یہ ایک ہاتھ کی کتاب تو ضرور ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ کیا بتاتے ہیں، شاید کہ یہ کتاب آپ کے سامنے اس بات کی تصویر کشی کرے کہ مولوی جو بات بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اس کے سامنے دلیل ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی، تقریر کا انداز کیا تھا؟ صحابی فرماتے ہیں آپ کی آنکھیں لال ہو چکی تھی، آپ کی آواز بلند ہو چکی تھی، سامنے والے رو رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا اللہ کے نبی انتقال فرمانے والے ہیں، آپ کی زندگی کی یہ آخری تقریر ہے۔ اس تقریر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، اے لوگوں بدعات سے بچو، خرافات سے بچو، نئی چیزیں اسلام میں ایجاد کرنے سے بچو۔ یہ وہ تقریر ہے جس تقریر میں آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ ہمارے نبی اکثر تقریر فرماتے تھے، اتنی بلند آواز نہیں ہوتی تھی، آپ کی آنکھیں اتنی سرخ نہیں ہوتی تھی، لیکن جب بدعت کے بارے میں تقریر فرما رہے ہیں آپ کی آواز بلند ہے، آپ کی آنکھیں سرخ ہیں، آپ کے چہرے پر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نے انار کے دانے چھوڑ کر رکھ دیا ہو، اور فرما رہے ہیں اے لوگوں بدعت سے بچو، فإن كل محدثة بدعة، ہر وہ چیز جس کو انسان دین میں اپنی طرف سے پیدا کرے، ایجاد کرے، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں دھکیلتی ہے۔ اور یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے، اور امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، اتنے بڑے بڑے جنگی علماء کرام نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی یہ بات بالکل درست ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، جو بھی شخص میری سنت کو تھامے رکھے گا اس وقت جب کہ میری سنت مر چکی ہوگی تو ایسے انسان کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ میں تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، میں آپ کے سامنے مذاکرہ کتاب کی روشنی میں کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ہمارے درمیان ہمارے خیال سے ہر مزاج کے لوگ ہوں گے،
اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بہت اہم حدیث ہے، توجہ کے دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا جو زمانہ بنی اسرائیل پر آیا۔ بنی اسرائیل کا مطلب یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ اسلام کے سب سے کٹر دشمن ہیں۔ یہود و نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے دشمن ہیں۔ یہود و نصارہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ اسلام کا چراغ روشن رہے۔ یہود و نصارہ پر زمانہ آیا تھا، وہی زمانہ اس امت محمدیہ پر بھی آئے گا کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو زمانہ بنی اسرائیل پر آیا تھا وہی زمانہ اس امت محمدیہ پر آ کر رہے گا۔ جس طریقے سے بنی اسرائیل نے غلطیاں کی ہیں، بنی اسرائیل نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، اس امت محمدیہ میں بھی ایسے لوگ تیار ہوں گے جو اپنے ماں کے ساتھ زنا کریں گے اور کہیں گے یہ تو رسم و رواج ہے، اور کہیں گے یہ تو معاشرہ ہے، اور کہیں گے یہ تو سوسائٹی ہے، یہ تو عام بات ہو چکی ہے اور ایسا ہو رہا ہے۔ اپنی ماں کی عمر کی خواتین پر غلط نظر اٹھانا اپنی ماں پر کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ سود کا ایک پیسہ کھانا اپنی ماں کے ساتھ 35 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہو رہا۔ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہے ثابت ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، یہ امت محمدیہ 73 فرقوں میں بٹے اور فرمایا 72 جماعت 72 فرقے جہنم میں جائے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی آخر وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی جس نے میری پیروی کی اور صحابہ کرام کی پیروی کی، انہی سنتوں کو اختیار کیا جو ثابت ہے، جو میں نے کہا، ابو بکر نے کہا، عمر نے کہا، عثمان نے کہا، علی نے کہا۔ ان تمام انبیاء کرام کی زندگی میں اگر وہ چیز ملتی ہے، اگر ہماری امت محمدیہ نے ان سنتوں کو زندہ کیا، ان سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا، وہ جنت میں جائیں گے۔ اور اس کے خلاف کام کرے، اپنی طرح سے سنتیں ایجاد کرنے کی کوشش کرے، مثلا جیسا کہ آج شعبان کی رات ہے، نصف شعبان کی رات ہے، جس کو کہ آپ شب برات کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں۔ آج کی رات میں بہت سارے رسم و رواج، بہت سارے ایسی چیزیں اختیار کی جا رہی ہیں جو دین میں ایک بدعت ہے، جو دین میں اپنی طرف سے غلط باتیں ہیں۔ اگر کوئی انسان ایسی بات کو اختیار کرے، یاد رہے وہ جہنمی۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائیوں، ایک ہے عقل، میری بات کو سمجھیے، ایک ہے عقل اور ایک ہے شریعت۔ جب عقل اور شریعت میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، عقل کو پیچھے چھوڑا جاتا ہے، شریعت پر عمل کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں۔ آپ پیشاب کرتے ہو، سردی کا موسم ہے، آپ نے پیشاب کیا، عقل تو یہ کہتی ہے کہ جس راستے سے آپ نے پیشاب کیا، پانی اسی راستے پر ڈالو۔ مثلا آپ نے اپنے ذکر کا استعمال کیا پیشاب نکالنے کے لیے، عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ محلے نجاست کو دھو لو اور مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ کیا کہتی ہے؟ وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے ہاتھ میں تو نجاست نہیں آئی، آپ کے ہاتھ میں پیشاب نہیں کیا ہے، آپ کے چہرے میں پیشاب نہیں کیا ہے، آپ کے پیر میں پیشاب نہیں کیا ہے، پھر آپ سردی کے موسم میں ہاتھ کو کیوں دھوتے ہو، پیر کو کیوں دھوتے ہو، چہرے کو کیوں دھوتے ہو؟ جبکہ پیشاب کیا، پیشاب کرنے کا ایک راستہ تھا، آپ نے دھو لیا۔ اب تو کہتی ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے پیشاب کرنے کے بعد آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا، چہرہ دھونا پڑے گا، پیر دھونا پڑے گا، مسح کرنا پڑے گا۔ پتہ ہی چلتا ہے اگر آپ نے شریعت کی بات پر عمل نہیں کیا، اپنے آپ کا استعمال کیا، آپ جہنم میں جائیں۔ اور آج موجودہ وقت میں یہی ہو رہا ہے، لوگ اپنے آپ کا استعمال کر رہے ہیں۔
حدیث کیا کہہ رہی ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یاد رہے آپ نام کے زیر تو رہیں گے, نام کے بغیر تو رہیں گے, لیکن آپ کے اندر کفر ہے, آپ کے اندر شرک ہے, آپ قرآن کے منکر ہیں, آپ حدیث کے منکر ہیں, اور منکرین حدیث منکرین قرآن جہنم میں گئے. کتنے ایسے لوگ ہیں, میں بیان کر رہا ہوں کھیا میں, وہاں پر ایک شخص ہے جس نے صاف انکار کر دیا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا. یہ آپ کے معاشرے میں لوگ ہیں جس نے صاف کہہ دیا میں حدیث کو نہیں مانتا. قرآن کی تشریح, قرآن کا ایکسپلین, قرآن کی وضاحت حدیث کے بغیر ناممکن ہے. اگر آپ حدیث کو الگ کر دیتے ہو, قرآن کو الگ کر دیتے ہو, آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. آپ کا اسلامی معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر آپ حقیقی مسلمان ہو, اگر آپ چاہتے ہو قرآن پر عمل کرنا, تو آپ پر لازم ہے کہ حدیث کو بھی جوڑنا پڑے گا. بات آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے, بات آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, آپ کو شریعت نے حکم دیا ہے, آپ کو عمل کرنا پڑے گا. ہر چیز کا ایک دائرہ ہے. میں نے گزشتہ کلاس میں قدیر بھائی سے کہا تھا, ہاتھ کا اپنا دائرہ ہے, پیر کا اپنا دائرہ ہے, آنکھ کا اپنا دائرہ ہے. جو کام آپ کر سکتی ہے وہ کام زبان نہیں کر سکتی ہے. جو کام ہاتھ کر سکتا ہے وہ کام پیر نہیں کر سکتا ہے. یہ مسجد ہے, یہ مسجد ہے. میں نے آنکھ بند کر دی, میں نے ہاتھ لگایا, کیا میں آنکھ بند کر کے ہاتھ کے ذریعے سے اس پتھر کے رنگ کو پڑھا سکتا ہوں؟ اس پتھر میں کون سا رنگ ہے, کیا ہاتھ بتا دے گا؟ آپ نے بریانی پکائی ہے, بریانی کا ذائقہ زبان کے ذریعے سے پتا چلتا ہے, لیکن میں نے آپ کی بریانی کو اپنے کان کے اندر ٹھوس دیا اور کہا کہ آپ کی بریانی مزے, آپ کی بریانی میں کوئی مزہ نہیں ہے. یہ میری بیوقوفی ہے یا نہیں؟ کان کا اپنا دائرہ ہے, کان پیدا کیا گیا ہے, بنایا گیا سننے کے لیے. جہاں پر کان اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, زبان اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, اگر اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, وہاں شروع ہوتی ہے وحی. وحی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے پروردگار اپنی طرف سے جو احکام ہمارے آپ کے نازل فرماتے ہیں اس کو وحی کہتے ہیں. جہاں پر ہمارے آنکھیں بند کر دیتے ہیں اپنا کام کرنا, وہاں پر وحی پر عمل کرنا ضرور ہے. یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ وہ مغربی تہذیب ہے. میرے دوست سے ملاقات ہوئی, اس نے کہا قرآن کریم میں کہیں پر بھی شراب کو حرام قرآن نہیں کیا گیا, کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا انما الخمر والمیسر والازلام رزق من عمل الشیطان. لہذا قرآن میں شراب کو رزق کہا گیا ہے, حرام نہیں کہا گیا ہے. شراب حرام نہیں ہے, رزق ہے, حرام نہیں ہے. لہذا میں شراب پی سکتا ہوں. یہ مسلمان کی بات میں کر رہا ہوں. یہ ہم مسلمانوں میں جو نوجوان کرتا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر قرآن کو حدیث سے الگ کرو گے یا حدیث کو قرآن سے الگ کرو گے, آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. آج اس معاشرے میں ایک فرقہ تیار ہوا ہے, اس فرقے کو اہل قرآن کہا جاتا ہے, اس فرقے کو اہل قرآن کہا جاتا ہے. اس فرقے کا دعویٰ یہ ہے کہ حدیث کی تدوین 200 سال کے بعد ہوئی ہے, حدیث جمع 200 سال کے بعد ہوئی ہے. لہذا 200 سال کے اندر بہت سارے لوگوں نے حدیث کے اندر اپنے منظر باتیں داخل کر دی. حدیث محفوظ نہیں ہے, حدیث منظر باتیں ہیں, حدیث انسان کا کلام ہے, ہم انسان کے کلام کو نہیں مان سکتے. یہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے, لہذا ہم قرآن کو مانیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا قرآن میں نماز کے طریقے بتائے گئے ہیں؟ کیا قرآن میں زکات کی مقدار کتنی ہے کیا بتایا گیا ہے؟ یہ تمام باتیں حدیث میں ملتی ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ شعبان, نصف شعبان یعنی شب برات جسے آپ کہتے ہو, شب برات لفظ برات کے استعمال کہیں حدیث میں نہیں ہوا. مجھے معاف کیجیے گا, میں تحقیق کی روشنی میں آپ کے سامنے بات کرنے کے آیا ہوں. شب برات کا استعمال کہیں نہیں ہوا. یہ ہماری اور آپ کی زبان ہے, یہ ہمارے اور آپ کے منگھڑ باتیں ہیں. لیلۃ نصف شعبان کا استعمال ہوا. اس کی کیا حیثیت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں.
ایک جماعت نے صاف انکار کر دیا اور کہا میں اس بات کو نہیں مانتا، اس رات کی فضیلت کو میں نہیں مانتا۔ ایک فرقہ کہتا ہے اس رات کی فضیلت کو جو نہ مانے وہ کافر ہے، اس رات کی فضیلت کا جو انکار کرے وہ منکر، وہ اس مسلمان نہیں ہے۔ یہ دو فرقے الگ الگ ہیں۔ ایک فرقہ کہتا ہے ہم اس رات کی فضیلت کو نہیں مانتے، ایک فرقہ کہتا ہے اس رات کی فضیلت کو جو نہ مانے وہ مشرک ہے، وہ اسلام سے باہر نکل گیا۔ یہ دو الگ الگ جماعتیں ہیں، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ان دونوں کے درمیان ایک تیسرا فرقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس رات کی عبادت کو واجب نہیں سمجھتے، اس رات کی عبادت کو ہم افضل سمجھتے ہیں، اس رات کی عبادت کو ہم افضل سمجھتے ہیں۔ ہم کل بھی عبادت کر سکتے ہیں، پرسوں بھی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن آج کی رات میں عبادت کرنا پرسوں عبادت کرنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ ہم افضل مانتے ہیں، ہم واجب نہیں مانتے۔ اگر ہم نے واجب مان لیا ہم اسلام سے نکل جائیں گے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ جو چیز اسلام میں واجب نہ ہو اس کو واجب سمجھنا وہی بدعت ہے۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں، میری بات بہت سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سورہ یاسین کا پڑھنا صبح اور شام یہ سنت ہے، میری بات توجہ سے سنیے گا۔ سورہ یاسین کا پڑھنا صبح اور شام یہ سنت ہے۔ اگر کوئی انسان سورہ یاسین کی تلاوت واجب سمجھ کر کرتا ہے یہ بدعت ہے۔ بدعت کی پہچان کیا ہے؟ آسان طریقے سے آپ سمجھ لیں۔ آپ وہ کام چھوڑ دو، معاشرہ پورا سمجھے کہ یہ بدعت ہے۔ مثلا آج کی رات میں جس گھر میں حلوہ نہ پکے پڑوسی کہتا ہے یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہی بدعت ہے۔ حلوہ کھاؤ منع کون کرتا ہے؟ کچھ لوگ جو ہسٹری سے ناواقف ہیں، جو اللہ کے نبی کی زندگی سے ناواقف ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے تھے، لہذا اللہ کے نبی نے اس رات میں حلوہ کھایا۔ افسوس کی بات ہے اللہ کے نبی کے دانت ٹوٹے تھے سن 3 ہجری میں۔ کس ہجری میں؟ سن 3 ہجری میں اللہ کے نبی کے دانت ٹوٹے، اور شعبان کا مہینہ شوال کے مہینے میں دانت ٹوٹا ہے اللہ کے نبی کا۔ اور شعبان اور شوال میں کتنے مہینوں کا انتر ہے؟ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اور آگے بولے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، اتنے مہینوں کے بعد شعبان آیا۔ شوال میں اللہ کے نبی کا دانت ٹوٹا، کیا 10 مہینوں کے درمیان اللہ کے نبی کے دانت نہیں آئے ہوں گے؟ دانت ٹوٹا شوال میں، حلوہ کھائیں گے شعبان میں؟ یہ کون سا فتنہ ہے؟ یہ اپنے آپ کا استعمال کب تک کرتے رہیں گے؟ کب تک آپ اپنے نفس کی پرستش کرتے رہیں گے؟ تو اس کو آپ دلائل کے روشنی میں بات کیجیے۔ ہم سے اچھے تو مغرب والے ہیں، ہر بات پروف کے ساتھ بولتے ہیں، ہر بات دلیل کے ساتھ بولتے ہیں، اور ہمارا یہ معاشرہ ہماری اماں نے کہا ہے، ہماری دادی کیا کرتی تھی، ہمارا دادا کیا کرتے تھے، اگر ہم نہ کریں تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ یہ کون سی دلیل ہے؟ اگر نہ کریں آپ کا بیٹا برا سمجھے، یہی بدعت ہے۔ کتنے گھر میں آج حلوہ پکا ہے، کتنے گھر میں حلوہ پکا ہے؟ میں جمعے کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان آیا تھا کہ مفتی صاحب ہمیں چھٹی کی تھی، وہ جماعت ہمارے جماعت جڑے ہوئے، چھٹی کی میں گھر جا رہا ہوں۔ ہم نے کہا کیوں گھر جا رہے ہیں؟ کہا وہ حلوہ پکوانا سامان ہے۔ ماشاء اللہ، ایک طرف تو آپ رات بھر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگو گے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور دوسری طرف آپ بدعت ایجاد کر رہے ہو، اور بدعت ایجاد کر کے بدعتی بن کر اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر رہے ہو۔ ایک طرف گناہ، ایک طرف ثواب، پھر فائدہ کیا ہوا آپ کو کرنے کا؟ لہذا بھائیو، بدعت کسے کہتے ہیں؟ اپنی طرف سے کوئی بات جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہ ہو، شریعت میں ایجاد کرنا، اسلام میں ایجاد کرنا اور اس کو واجب سمجھنا، یہ بدعت ہے۔ اور اس کے آسان سی پہچان یہ ہے، اگر وہ کام نہ کرے معاشرہ برا سمجھے، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ کتنے گھروں میں آپ اپنے دل سے پوچھو، اگر آج آپ کی
توجہ سنیے گا، جو آدمی بتوں کو پوج رہا ہے وہ جان رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن جو آدمی مزار پر جا جا کر اس سے پاور سے بھیک مانگ رہا ہے، یاد رہے یہ آدمی سلام سمجھ کر رہا ہے یہ کام۔ اب جو کام آپ سلام سمجھ کر کرو گے کبھی بھی اس سے آپ رجوع نہیں کر سکتے۔ یہ انسان جو ایک بت کے سامنے جھک رہا ہے وہ جان رہا ہے کہ غلط ہے، جب غلط سمجھ کر کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے جب ہو کر کے وہ توبے کی توفیق مانگتا ہے، لیکن یہ آدمی جو سلام سمجھ کر حلوہ پکا رہا ہے وہ پوری زندگی سلام سمجھتا رہے گا، کبھی بھی اس کو توبے کی توفیق نہیں مل سکتی۔ لہٰذا ہے لوگوں، آدمی کافر ہے توبے کی توفیق مل سکتی ہے، آدمی بدعتی ہے توبے کی توفیق نہیں ملے گی۔ لہٰذا جو بھی کام کرنا ہوا آپ کو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کے معاشرے میں مفتی ہیں، آپ کے معاشرے میں علماء ہیں، ان کا نمبر دو، ان سے بات کرو، ان سے مسئلہ دریافت کرو۔ دادی نے کہا، نانی نے کہا، ابا نے کہا، ہمارے زمانے میں پرانے زمانے سے ساتھ ہوتا ہوا لگ گیا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو یاد رہے اللہ کے نبی محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدعتی ہے اور ہر بدعت انسان کو جہنم میں پہنچاتی ہے۔ انشاءاللہ اگر آج ہمارے گھر حلوہ پکا ہے، اگر کھا لیا ہے تو کھا لیا، اگر کسی نے نہیں کھایا ہے تو کل کھائیں، آج نہیں کھائیں انشاءاللہ۔ اگر یہاں پر کوئی ایسا ہے جو جانتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل ہے کہ آج حلوہ پکانا واجب ہے، آج حلوہ پکانا ضروری ہے، اگر کسی کے پاس دلیل ہے تو مجھ سے مناظرہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی عالم نے آپ کو کہا ہے کہ آج حلوہ پکانا جائز ہے تو مجھ سے مناظرہ کر سکتا ہے۔ لہذا اگر نہیں ہے، حلوہ پکانا جائز نہیں ہے آج کی رات، تو پھر کیوں پکا رہے ہو؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ بغیر دلیل کے مسلمان بن کر رہنا، بغیر دلیل کے اپنے آپ کو مسلمان بتانا، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا بھائیو، ایک طرف قرآن ہے، حدیث ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور ہمارے علماء کرام جو فرمائیں گے انشاءاللہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے بھائی انشاءاللہ۔ تو جس گھر میں حلوہ پکا ہے، پک گیا، اپنے بچوں کو کھلا دیا، لیکن اگر آپ نے نہیں کھایا ہے تو نہیں کھائیں گے، کل کھائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگلے سال آپ اپنے بچوں کو ایک ہفتہ لگاتار حلوہ کھلاتے رہیے گا، آج مت کھلائیے گا، کیا پریشانی ہے؟ اگر آپ نے کل کھلا دیا ہوتا حلوہ تو کیا کل آپ کو حلوہ پکاتے تو چاول کہلائے گا؟ وہ یہ چاول ہے اور آج پکاؤ گے تو وہی حلوہ ہے۔ کچھ تو سمجھو، یہودیوں کا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ ہم نے یہودیوں کو امتحان میں ڈالا۔ وہ کیا کہ سنیچر کے روز آپ مچھلی کا شکار نہ کرنا، سنیچر کے روز آپ مچھلی کا شکار نہ کرنا۔ اور اتفاق کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے طرف حرام قرار دیا کہ آپ مچھلی کا شکار سنیچر کو نہیں کریں گے، لیکن مچھلیاں سنیچر کے روز آتی تھی اور چڑھانے کے لیے منہ نکال کر اچھلتی تھی، اور یہ بیچارے یہود تالاب میں آتے تھے، سمندروں میں آتے تھے اور وہ مچھلی چڑھانے کے لیے منہ نکالتے تھے۔ آپ پکڑو مجھ کو، ایک طرف اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تم پکڑ نہیں سکتے ہو۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے پاؤڈر بنا دیا، پاؤڈر، ہم سنیچر کو نہیں پکڑیں گے، ہم اتوار کو آ کے پکڑیں گے۔ لہٰذا انہوں نے پھنسانے کے راستہ بنا دیا۔ اگر آپ لوگ دیہاتی ہو، اگر آپ لوگوں نے اپنی مچھلی پکڑنے کی کوشش کی ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی بلندی سے نشے بنا دیا جاتا ہے اور مچھلیاں پھسل پھسل کر نیچے آتی ہیں اور پھر وہ مچھلیاں پھنس جاتی ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے یہ اختیار کیا، سنیچر کو مچھلیاں آتی تھی، وہ اٹک جاتی تھی اور ایک بار وہاں کو وہ پکڑ لیتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج تو وہی ہونا ہے، لہٰذا انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو اس میں کچھ کھلائیں گے، لیکن آج کے روز انشاءاللہ ہم حلوہ نہیں کھلائیں گے، کیونکہ اس کے لیے کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں۔ دوسری بات، اسلام میں کوئی بھی تہوار رات میں نہیں آتا ہے۔ عید رات میں ہے نا، عید کی نماز رات میں پڑھتے ہیں نا۔ میں نماز پڑھا رہا تھا یہاں پر، تو ہمارے ایک ساتھی تھے، ساتھی کا محلے کے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ رکوع کسے کہتے ہیں؟ رکوع۔ اس نے کہا، اس نے جواب نہیں دیا،
ہم نے کہا کہ رکوع کہتے ہیں ہاتھ اٹھانا، اس نے کہا رکوع کہتے ہیں ہاتھ اٹھانا۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ رکوع کا مطلب ہاتھ اٹھانا ہے یا ایک رکوع میں آنا ہوتا ہے؟ تو عید کی نماز دن میں پڑھتے ہیں رات میں پڑھتے ہیں؟ معلوم ہے نا آپ کو؟ دن میں پڑھتے ہیں۔ بقرعید کی نماز میں پڑھتے ہیں؟ دن میں پڑھتے ہیں۔ پتہ ہی چلا اسلام میں کوئی بھی تہوار رات میں نہیں۔ رات میں حلوہ پکانا تہوار سمجھ کر، رات میں نیا کپڑا پہننا تہوار سمجھ کر، کتنے لوگ یہاں آئے ہوں گے، غسل کیا ہوگا، شاید نماز پڑھنی ہوگی، گھر گئے ہوں گے، غسل کیا ہوگا، پھر آئے ہوں گے تہوار سمجھ کر۔ اسلام میں کوئی بھی تہوار رات میں نہیں ہے۔ میری بات سنا گئی؟ اسی طریقے سے قبرستان جانے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں ہر بات دلیل کی روشنی میں بول رہا ہوں۔ اگر کسی کے دل میں خیال نہ رہے، بعد میں ہم سے آ کر پوچھ سکتے ہیں۔ میرے پاس ایک ہاتھ کتاب ہے جس کا نام مشکات المصابیح ہے، میں یہ کتاب پڑھاتا ہوں الحمدللہ، اور یہ کتاب کسی حنفی یا کسی شافعی یا کسی حنبلی یا کسی مالکی یا کسی بریلوی یا کسی ندوی یا کسی قاسمی یا کسی کی خاص کتاب نہیں ہے۔ ہر مسلک کے لوگ کتاب پڑھتے ہیں، اور میں اسی کتاب سے دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اس کے برخلاف آپ کو بیوقوف بناتا ہے تو اپنی جیب بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا لوگوں، اگر آپ مسلمان ہو تو قرآن اور حدیث جو کہے آپ اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں قبرستان آپ کو جا رہے ہو، اچھی بات، لیکن سوال میں یہ کرتا ہوں آپ سے، کیا آپ کے ابا کا انتقال ہوا 1 سال پہلے، یا آپ کے ابا کا انتقال ہوا 1 ہفتہ پہلے، تو 1 ہفتہ سے آپ کیوں نہیں قبرستان گئے؟ کیا آج ہی کی رات آپ کے ابا قبر سے باہر نکلیں گے، ہمارے ابا قبر سے باہر نکلیں گے اور کہیں گے ہمارا بیٹا آ رہا ہے؟ جبکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ آپ کا دل اگر پتھر ہو جائے، روزانہ قبرستان جاؤ اور اپنا دل بلند کرو۔ اور ہم لوگوں نے آج کی رات کو قبرستان جانے کو سنت قرار دیا، واجب قرار دیا۔ اگر نہ جائے تو کہتے ہیں کیسا آدمی ہے تیرا باپ کرا، تو یہاں بیٹھا ہوا قبرستان کیوں نہیں جا رہا ہے؟ تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تک نبی بن کر رہے؟ 23 سال تک رہے تھے، 23 سال تک رہے۔ اس کے بعد ابو بکر کا زمانہ آیا، عثمان کا زمانہ آیا، عمر کا زمانہ آیا، حضرت علی کا زمانہ آیا۔ یہ صحابہ کرام کے نام جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی 23 سال کی مدت میں صرف ایک بار قبرستان گئے، ایک بار گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، کہیں سے ثابت نہیں کہ وہ قبرستان گئے۔ عمر کا زمانہ آیا، کہیں سے ثابت نہیں کہ وہ قبرستان گئے۔ عثمان علی کا زمانہ آیا، کہیں سے ثابت نہیں کہ وہ قبرستان گئے۔ کیا ہم سے زیادہ، صحابہ کرام سے زیادہ ہم اور آپ کس سمجھتے ہیں؟ ہم اور آپ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی اپنی پوری زندگی میں، پورے لائف میں ایک مرتبہ قبرستان گئے ہیں۔ لہٰذا جو چیز، جس چیز کی جتنی حیثیت ہو اس کو ہم اتنی ہی حیثیت دیں۔ آپ میں سے الحمدللہ بہت سارے لوگ اس کے بعد آپ کئی بار قبرستان جا چکے ہیں، ہو گئے ہم بچ جائیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے نا، آپ اس قبرستان میں جائیں گے جہاں کوئی نہیں جاتا، اکیلا جائیں گے۔ اکیلے جانے کی میں دلیل دے رہا ہوں، حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے چپکے سے، اما عائشہ سو رہی، اما عائشہ سو رہی۔ اگر قبرستان جانا بھیڑ لگا کر ضروری ہونا، اما عائشہ کو جگایا ہوگا یا نہ ہوگا؟ اما عائشہ سوتی رہی، اللہ کے نبی چپکے سے کھڑے ہوئے قبرستان کی طرف نکلے، اما عائشہ کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ ہمارے حبیب نہیں ہیں۔ ان کو شک محسوس ہوا، باری میری کہیں دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ کیا اور صحابہ کرام کو کیوں نہیں لے گئے؟ ابو بکر بھی موجود تھے وہاں پر، عمر بھی موجود تھے، عثمان بھی موجود تھے، تمام بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ اللہ کے نبی کے سامنے اگر رات میں قبرستان جانا، بھیڑ لگا کر اکٹھا ہو کر اور اتنے سارے کروڑ کے ذریعے سے قبرستان جانا اگر ثابت ہوتا تو
رات ہمیشہ قبرستان جایا کرتے تھے، آج کی رات کیا ہمیشہ جایا کرتے تھے۔ یاد رہے آج کی رات اگر آپ جان بوجھ کر قبرستان جاتے ہیں اور یہ معاشرے میں غلط نہیں سمجھا جا رہا ہے تو یہ بدعت ہے۔ بدعت پر تعاون کرنے والا، بدعت کی مدد کرنے والا بھی بدعتی ہے اور وہ گنہگار ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں انشاءاللہ ہم بھیڑ لگا کر قبرستان نہیں جائیں گے۔ آج فرشتے آئیں گے ہمارے پاس، فرشتوں کو ہم کہیں گے فرشتوں یہ ثواب لے کر جاؤ، ہمارے وہاں ابا قبرستان میں ہیں، ہمارے اماں ہیں، آپ پہنچا دو، فرشتے کو پہنچا دیں۔ افسوس کی بات ہے، میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں، یہاں لکھا ہوا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر میں من میت فی القبر الا کالغریق المتغمس، انسان کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک انسان ڈوب رہا ہے، تو انسان ڈوب رہا ہوتا ہے، وہ چلا رہا ہوتا ہے بچاؤ 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 کی آواز آتی نہیں آتی، لوگ لپکتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، پھر باہر نکالتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے ابا کا انتقال ہوتا ہے وہ قبرستان میں ہیں، وہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں اے میرے بیٹے، اے میری بیٹیوں، اے میری بیویوں، اے میرے دوستوں، تم مجھ سے محبت کیا کرتے تھے نا، مجھے آج تمہاری دعا کی ضرورت ہے، آج مجھے تمہاری نیکی کی ضرورت ہے، کہاں ہو کہاں ہو کہاں ہو؟ پتا چلا پورا 10 مہینے تک اس پر کوڑے پڑ رہے ہیں، اور جب آج کی رات ہوئی کیا رہے ہیں ابا ٹھیک ہے نا، قبرستان میں جا کے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، آپ ٹھیک ہو نا؟ کیا بیوقوفی کی بات ہے؟ 11 مہینے تک کوڑے پڑوائے اور جا کر کہہ رہے آپ ٹھیک ہو؟ اگر اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے آپ اپنے ابا سے، تو آپ روزہ لگاؤ قبرستان، روزہ ابا کا، ابا کے لیے دعائیں کرو، کیوں نہیں کرتے؟ لہٰذا بھائیو آج کی رات انشاءاللہ ہم قبرستان نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ اگر کسی کو اس بات میں شک ہے میں غلط بول رہا ہوں تو کوئی پروف کر کے دکھا دے مجھے۔ اگر آپ اس سے پہلے جا چکے ہیں ہو گیا، اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک بار گئے ہیں، آپ بھی جا چکے ہیں، اب مت جائیے، کل صبح جائیے گا انشاءاللہ، کل صبح جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے قبرستان میں اگر بتی جلانا، قبرستان میں لائٹنگ کرنا، اور راستے میں ابھی کتنے نوجوان گھر سے نکلے ڈبا میں مسجد جا رہا ہوں، پتا چلا گاڑی نہیں ہوگی جیسے کر رہے ہیں فرندہ کو بہنا فرندہ اپنے دوستوں کے ساتھ، بیچارہ اپنا سوچ رہا ہوگا میرا بیٹا وہاں تہجد پڑھ رہا ہے، اور تہجد کہاں پڑھ رہے ہیں؟ گاڑی پر سوار ہو کر بلیٹنگ کر رہے ہیں، یہ اس کے غلط فائدہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں ایک طرف یہ باتیں تھی جو غلط تھی، سراسر غلط تھی، انشاءاللہ جو غلط باتیں ہیں ہم عمل نہیں کریں گے۔ آج کی رات اگر ہم عبادت کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ جیسا کہ میرے عزیز شاگرد نے بتایا تھا کہ آج کی رات جو بھی عبادت کرے گا، ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا بنو کلب کا قبیلہ، جس کے پاس بہت ساری بکریاں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو بھی انسان آج کی رات عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے بدن میں جتنے بھی بال ہیں ان بالوں کے مقدار کے برابر اس امت محمدیہ کے لوگوں کی دعا معاف کرتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے کہ پروردگار تو غفور رحیم تو ہمیں معاف ضرور فرمائے گا۔ عبادت